السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ آج کی نکاح سیریز میں ہے تحفہ نکاح پارٹ 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تحفہ نکاح پارٹ 4۔ نکاح میں فضول خرچی سے بچو۔ آج ہر خوشی کے موقع پر فضول خرچی کرنے کا عام رواج بن چکا ہے، اور شادی کے موقع پر تو بے تحاشا مال خرچ کرتے ہیں۔ دعوت ولیمہ کرنا بے شک مسنون ہے، مگر اس میں فضول خرچی کرنا بالکل غلط ہے۔ ہم لوگ اپنے گھروں کی سجاوٹ میں اتنا مال ضائع کر دیتے ہیں کہ جس کو اگر اچھی جگہ استعمال کیا جائے تو دین کا بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، مگر لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ بے وجہ سجاوٹ میں مال صرف کرنا اور صرف فضول خرچی ہے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال کا دولت کی ناقدری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 22 جگہ پر مختلف انداز میں فضول خرچی سے بچنے کی ہدایت دی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ، یقین جانو کہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت ہے، آیت نمبر 26 و 27۔ نیز قیامت کے دن ہر شخص کو حساب دینا پڑے گا کہ اللہ نے اس کو جو دولت عطا کی تھی اس کو کہاں خرچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ اسے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ کہاں ختم کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہاں گوایا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2416۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ مسند احمد، حدیث نمبر 24529۔ لہذا ہم غور کریں کہ جب اللہ اس دن ہم سے ہماری دولت کے بارے میں سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ نکاح میں سب سے بدترین رسم جہیز کا لین دین ہے۔ نکاح میں سب سے بدترین رسم جہیز کا لین دین ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکے یا لڑکی والے کی طرف سے مہر کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ کرنا اور اس کا لینا دینا رشوت ہے، اور رشوت شریعت میں حرام ہے۔ شامی، حدیث نمبر 2503، باب المہر۔ جہیز ہی وہ لعنت ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو ایک بوجھ سمجھا جانے لگا ہے۔ جہیز کا سامان نہ ہونے کی بنا پر غریب بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اور وہ سسک کر زندگی گزار رہی ہے۔ لڑکے والے صرف امید ہی نہیں رکھتے بلکہ پوچھتے بھی ہے کہ جہیز کتنا ملے گا، ورنہ ہم رشتہ نہیں کریں گے، اور جہیز میں گاڑی، پلنگ، فریج اور فرنیچر وغیرہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی معاشرتی بگاڑ کا نتیجہ ہے کہ غریب والدین کے لیے بچیوں کا نکاح کرنا وبال جان بن گیا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اور ہو رہا ہے ان سے ہم سب واقف ہیں۔ بہرحال آج ضرورت ہے کہ جہیز کے اس رواج کو بلکہ شادی کے تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے ہم سبھی لوگ آگے آئیں اور پوری قوت سے انہیں ختم کریں، اور شادی کے اسلامی طریقے کو رواج دیں جس میں ہر شخص کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ ولیمے کی دعوت سنت ہے۔ کسی انسان کو مناسب رشتہ مل جانا اور نکاح کا ہو جانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت اور خوشی کی بات ہے، اس لیے اس نعمت پر اللہ کا شکر اور اپنی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اسی مقصد سے ولیمے کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جسم یا کپڑے پر زعفران کا زرد نشان دیکھا تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے اور کھجور کی ایک گٹلی کے وزن کے برابر سونا اس کا مہر مقرر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں مبارک کرے، ولیمے کی دعوت کرو، اگرچہ ایک بکری کی ہی ذبح کر کے صحیح۔
دعوت ولیمہ میں صرف مالدار لوگوں کو ہی بلانا اور انہی کی کو دعوت دینا بہت برا ہے، بلکہ اس دعوت میں غریب لوگوں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ولیمے کا کھانا بہت برا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور ضرورت مند غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ بخاری کی حدیث ہے 5177۔ مہر بیوی کا حق ہے جس کو خوش دلی سے ادا کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اسلام میں شوہر کے ذمہ بیوی کی کئی حقوق واجب کیے ہیں، جن میں سے ایک بڑا حق مہر ادا کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، سورہ نساء آیت نمبر 4۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ میں ایسی عورت کو اس کے شوہر کے حوالے نہ کروں کہ جس کے اپنے مہر میں سے کچھ بھی نہ ملا ہو۔ معجم صغیر حدیث نمبر 108۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ لہٰذا جن شوہروں نے ابھی تک اپنی بیویوں کو مہر ادا نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد اسے ادا کرنے کی کوشش کرے اور مہر کے سلسلے میں بری نیت سے بچے، کیونکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، مہر بھی متعین کیا لیکن دل میں ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، وہ زانی ہے۔ سنن کبری بیہقی حدیث نمبر 14782۔ اس حدیث میں کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے، اس لیے مہر کے سلسلے میں ہماری نیت صاف ستھری ہونی چاہیے اور اللہ کا حکم سمجھ کر اسے ادا کرنا چاہیے۔ شوہر کا درجہ۔ شوہر کا بیوی پر کتنا حق ہے، اس کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کا حکم کرتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1159۔ انسان سجدہ اسی کو کرتا ہے جو بڑا عظیم الشان اور بزرگ و برتر ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا کیوں کہ ناجائز اور حرام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو سجدے کا حکم تو نہیں دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز صاف بتا رہا ہے کہ عورت پر کسی کے نکاح میں آ جانے اور اس کی بیوی بن جانے کی وجہ سے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اس کی فرما برداری میں کوئی کمی نہ کرے۔ کسی کے حق کو بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر اور کوئی انداز نہیں ہو سکتا جو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کے حقوق بیان کرنے کے لیے اختیار کیا ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت کان میں اذان و اقامت کہنا سنت ہے۔ اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ کی ایک عظیم نعمت اور بہت قیمتی تحفہ ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہذا جب کسی کے یہاں بچی کی پیدائش ہو تو اس کو چاہیے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی۔ شعیب الایمان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8620۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو وہ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ ایسا کرنے سے بچہ الصبیان یعنی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شعیب الایمان حدیث نمبر 8619۔ الصبیان بچوں کی ایک قسم کی بیماری ہے جو مرگی کی طرح ہوتی ہے۔ بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے کی عوض رہا ہے، یعنی آفتوں سے اس کی سلامتی عقیقہ کرنے پر موقوف ہے، لہذا پیدائش کے 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اسی روز اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر منڈایا جائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2838۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے عقیقے میں ایک بکری ذبح کی اور فرمایا، اے فاطمہ، اس کے بال اتروا دو اور بالوں کا وزن کر کے اتنی ہی چاندی خیرات کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان بالوں کو وزن کیا تو 1 درہم یا اس سے کچھ کم کے برابر ہوئے، اس کے برابر چاندی صدقہ کر دی گئی۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1519۔
عقیقہ کرنے سے بچہ بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عقیقے کا گوشت رشتہ داروں، پڑوسیوں اور غریبوں میں تقسیم کرنے سے ان سب کی دعائیں بچے کو ملتی ہیں، ان کی دلوں میں بچے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا ہے، بے چارگی کا پیغام ملتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو بھی اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کی ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بتایا گیا اس پہ خود بھی عمل کریں اور ثواب جاریہ کی نیت سے اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ حق معاشرے میں پھیلے اور ہم سب اسلام پر چلنے والے بن جائیں۔ آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سیریز کے اگلے پارٹ کے ساتھ حاضر ہوئیں گے۔ تب تک کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں بھی اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔